علیکم دوستوں، انسائیڈ بھی موضوع اگر میں خوش آمدید۔ بڑا مشہور تھا جناب، ایک حافظ صاحب تھے کسی علاقے میں، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ بڑا اچھا دم کرتے ہیں۔ وہاں پہ کچھ لوگ گئے، انہوں نے کہا جناب حافظ صاحب سے دم کرانا ہے۔ وہ حافظ صاحب کے پاس چلے گئے کہ حافظ صاحب دم کرو۔ اندر سے آواز آئی کہ حافظ صاحب دم نہیں کرتے، حافظ صاحب یک دم کر دینے، یعنی کسی کو پتہ نہیں چلتا کیا ہو جاتا ہے، اچانک ہی ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا ہے، حافظ صاحب نے یقینی طور پر یکدم کر کے سب کو بہت زیادہ نہ صرف حیران کر دیا ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کے کچھ ایسے جن بھی نکال کے باہر رکھ دیے ہیں جو ایک وقت میں اپنے ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ اور ایسے اعلانات ہو گئے ہیں جس سے اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نہ صرف ہٹا دیا گیا ہے، بلکہ اب ایک نئی ایسی فارمیشن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے جو ایک پروفیشنلزم جو ادارے کے اندر ہے اس کو ڈیولپ کرنے کا سبب بنے گی۔ سوال یہ ہے کہ جناب یہ ایسا یکدم کیوں ہو گیا، کیوں کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور حافظ صاحب کو اچانک یہ جو ہے سارے کے سارے سسٹم کے اوپر جو نظر ثانی ہے وہ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ ساری صورتحال میں یہ سوال بھی بہت زیادہ منی خیز ہے کہ وہ جو جن نکالے گئے وہ جن کن کن کے نکالے گئے اور کیوں نکالے گئے۔ ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا اور وہ اعلانات جو یکدم سامنے آئے ہیں ان کے اوپر بھی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اعلامیہ ہے جو انٹر سروسز پبلک ریلیشنز یعنی ISPR کی طرف سے سامنے آیا ہے، اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے ذرا اس کے اوپر بات کر لی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو یکدم والی بات ہے یہ اسی کی لپیٹ میں آ جائے، کیونکہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کو ہیڈ کرتے ہیں جناب جنرل عاصم منیر صاحب، اور وہ چونکہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں۔ اور اس فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں جہاں پر تمام فارمیشن کمانڈرز موجود ہوتے ہیں، وہاں پر کور کمانڈرز کو بھی اس اجلاس میں شرکت انہوں نے کرنی ہوتی ہے، اور اس اجلاس کے اندر طویل ترین سیشن تھا۔ اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں میری نظر میں، اگر آپ اس کی پریس ریلیز دیکھیں وہ تو خاصی طویل ہے، اس کے اندر کشمیر، انٹرنل سیکیورٹی، ایکسٹرنل سیکیورٹی، فلسطین، دیگر تمام ایشوز پر بات ہوئی، لیکن میرے نزدیک اس کے اندر دو امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں جس کے اوپر خاص طور پر غور کیا گیا، اور اس اعلامیے میں اس کا ذکر کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف کی زیر صدارت 82ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں اس بات پر اتفاق پایا گیا ہے کہ ذاتی مقاصد کے حصول کی خاطر مایوسی پیدا کرنے والے مخصوص عناصر کی کوششوں کو ثابت قدمی اور جاری شدہ مثبت اقدامات کے تسلسل کے ذریعے پاکستانی عوام کی مکمل حمایت کے ساتھ شکست دی جائے گی۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پیغام ہے۔ کیا ہے پیغام؟ دوبارہ ذرا وہ کہتے ہیں نا ایکشن ریپلے، یہ جناب ہے ایکشن ریپلے۔ کیا کہتے ہیں؟ ذاتی مقاصد کے حصول کی خاطر مایوسی پیدا کرنے والے مخصوص عناصر کون ہیں جناب؟ یہ ذاتی مفادات کنہوں نے اٹھانے کی کوشش کی تھی؟ کون ہیں وہ ایسے عناصر جو اس وقت پورے سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہ صرف یہ بلکہ ایسے کون سے اقدامات لیے جا رہے ہیں جن کو جاری رکھنا ضروری ہے ان مثبت اقدامات کے نتائج کے حصول کے لیے جو ان عناصر کی بیخ کنی کے لیے ضروری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے میری نظر میں کہ اس وقت کا جو ہمارا پولیٹیکل سینیریو ہے وہ ہمیں بہت ہی زیادہ وہ ہمیں دے رہے اشارے کہ وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے ادارے پر حملہ آور ہوتے رہے ہیں، وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے 9 مئی کے واقعات میں ملوث رہے ہیں اور اپنے پولیٹیکل سیاسی مفادات کے حصول کے لیے کسی بھی ایکسٹینڈ تک جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس وقت وہ حال مقیم اڈیالہ جیل ہیں، ان کے لیے کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ یہ واضح کر دیا گیا، یہ بات بھی بتا دی گئی۔ اشاروں کے اندر ہر بندہ اپنی اپنی مرضی کے معنی پہنا سکتا ہے، میرے نزدیک اس بات کا یہ مقصد تھا، ادروائز اس خاص جملوں کو اس سوچے سمجھے پیرائے میں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بتایا گیا اور پھر اس بات کا بھی پیغام دیا گیا کہ یہ جو کلینزنگ آپریشن ہے، آپریشن رد العمران، یہ نہ صرف جاری رہے گا بلکہ اس کو اس حد تک انشور کیا جائے گا کہ اس پروجیکٹ رد العمران سے جو نتائج حاصل کرنے ہیں وہ نتائج کو حاصل کیا جائے، اور اس کے لیے جو کوششیں ہیں وہ نہ صرف جاری رہیں گی بلکہ اب عوام کی حمایت کو بھی اس کے لیے حاصل کیا جائے گا، یعنی انتخابات۔ اب انتخابات 8 فروری کو ہونے ہیں، اور انتخابات میں اب کسی طرح کے
التوا کے امکانات موجود نہیں ہیں، لہٰذا یہ بات طے ہے کہ پروجیکٹ عمران یا آپریشن رد العمران یہ جاری رہے گا، اور اس کے بعد اس پروجیکٹ کو فارغ کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ بھی جاری رہیں گے، اور اب ان اقدامات کے اوپر مور لگوائی جائے گی پاکستان کے عوام سے انتخابات کے اندر۔ لہٰذا عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی کہانی کو یہیں پر ہمیں دی اینڈ سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اعلان ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے، اگرچہ اس کا تعلق کشمیر اور فلسطین سے ہے، لیکن یہ بھی بہت ہی امپورٹنس کا حامل ہے۔ یہ بات کہی گئی ہے کہ پاکستان فلسطین کی بطور ریاست کھل کر حمایت کرے گا، اور پاکستان کو بیت المقدس ہی کو فلسطین کا دارالخلافہ سمجھتا ہے۔ مسئلہ کشمیر کو ہر جگہ اٹھایا جائے گا، اور کشمیری عوام کی بھرپور حمایت کی جائے گی۔ یعنی یہ اب جو ہے نا، اس کو پالیسی سٹیٹمنٹ کے طور پر ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے ادارے کی طرف سے۔ یہ جو دونوں پہلو ہیں جن کا میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ اور زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں اگر اس کے ساتھ کچھ اور واقعات کا تڑکا لگایا جائے۔ اگر آپ غور کریں حالیہ دنوں میں تو ہمارے پولیٹیکل فرنٹ میں اس طرح کے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور خاص طور پر اس فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ سے پہلے آپریشن رد العمران سیاسی محاذ پر اس کا بھی ایک فیصلہ سامنے آیا ہے، اور وہ فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی ذاتی حیثیت سے غلطی کی اصلاح کرنے کا ایک موقع دیا گیا ہے، اور فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ یہ ایک لائن اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور شاید اس بات کو انڈورس کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو آپشن دیا گیا ہے، یعنی 20 دن کے اندر پارٹی انتخابات کرانے کا، وہ سب سے زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے۔ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب خان صاحب اس وقت موجود ہیں، اور وہ ٹویٹر کے اوپر اپنی کیمپین چلا رہے ہیں، اور اگرچہ بہت سارے لیڈرز اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وہ انڈر گراؤنڈ موجود ہیں، اور انڈر گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے ان کا ایک ڈسکنیکٹ ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، لہٰذا وہ تمام لوگ جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں ان کی جگہ پر نئی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، اور نئی اپوائنٹمنٹ کرنے کے بعد ہی آپریشن رد العمران کو پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے انڈورس کیا جا سکتا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس کو انڈورس کر دیا جائے گا، اور یہاں پر نئے انتخابات میں عمران خان صاحب اور ساری انتہا پسند پولیٹیکل لیڈرشپ کو سائیڈ پہ کر دیا جائے گا، تو شاید اس کے بعد پھر وہ جو مکمل ایریڈیکیشن ہے نا جی، پولیٹیکل منظرنامے سے اختتام، شاید اس کو روک دیا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کے حقیقی سیاسی چہرے کو سیاست کرنے کی اجازت مل سکے۔ اب جناب، ایک جانب تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جہاں پہ آپریشن رد العمران اور اس طرح کی چیزیں ہیں، دوسری جانب جو فارمیشن ہے خود ادارے کے اندر، اس کی بھی میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ بھی اب حتمی طور پر آگے بڑھنے کا جو فیصلہ ہے وہ شاید کر لیا گیا ہے، اور اس فیصلے کے کچھ اعلانات سامنے آئے ہیں۔ اور اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کا پہلا سرکاری اور حتمی نتیجہ سامنے آ گیا ہے، تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا، کور کمانڈر کوئٹہ یعنی کمانڈر صدرن کمان یعنی لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب، یہ وہ پہلا نام ہے جو فوری طور پر پروجیکٹ عمران خان کے حوالے سے ذہن میں آتا ہے، اور یقینی طور پر یہ پروجیکٹ عمران خان کی ایک ایسی یادگار ہیں جن کو کسی بھی صورت سے ذہن سے نکالا نہیں جا سکتا۔ اور اس فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے ایک الگ سے، اس میں اس بات کا واضح طور پر اشارہ نہیں بلکہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ اب کمانڈر صدرن کمان یعنی لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب جو ہے وہ کور کمانڈر کوئٹہ کے طور پر فرائض انجام نہیں دیں گے، بلکہ ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں، اور اب وہ میرا خیال ہے کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ہی اپنی ریٹائرمنٹ تک کا وقت وہاں پر گزاریں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ پاکستانی فوج میں اعلیٰ تقرر و تبادلے اور ترقیاں کی گئی ہیں۔ میجر جنرل اویس دستگیر کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر اہم ترین پوسٹ پر اپوائنٹ کر دیا گیا ہے۔ انہیں نیا چیف آف جنرل سٹاف تعینات کیا گیا ہے، جبکہ ان کے پیشرو لیفٹیننٹ جنرل سعید صاحب یہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اور انہیں SIFC کا سربراہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ کل 4 افسروں کو میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر تقرری دی گئی ہے۔ ان میں میجر جنرل شاکر خٹک، میجر جنرل اویس دستگیر، میجر جنرل عقیل، میجر جنرل امداد شامل ہیں۔ گجرانوالہ میں بھی نئے کور کمانڈر کی تقرری کر دی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل امداد کو کمانڈر 30 کور گجرانوالہ تعینات کیا گیا ہے، جبکہ کور کمانڈر گجرانوالہ جو پہلے اپوائنٹڈ تھے اور ان کا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل
جنرل عامر وہ اپنی مدت پوری کر کے اب ریٹائر ہو گئے ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل شاکر اللہ کو چیئرمین ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا تعینات کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل راحت کی 12 کور صدرن کمانڈ کی اہم تقرری کی گئی ہے۔ یہ جنرل آصف غفور کی جگہ پر جا کر اپنا جو ہے عہدہ وہ سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل طاہر حمید کو DGWE پاکستان آرڈیننس فیکٹری تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی ہی امپورٹنٹ، اگر آپ غور کریں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ تقرریاں ہیں اور ترقیاں ہیں جو کی گئی ہیں، اور اس میں سے سب سے زیادہ جو اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ چیف آف جنرل سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے اور بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ایک ویڈیو میں نے آج سے اس وقت کی تھی کافی عرصہ پہلے، تقریباً 4-5 مہینے پہلے، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب سے اس وقت کے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے سفارش کی تھی ایک جنرل صاحب کو عہدے پر ایکسٹینشن دینے کے لیے کہ جناب ان کو بھی آپ نے کنٹینیو کرانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو فیصلہ ہے آج کا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جنرل صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کی اس سفارش کو تسلیم نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل صاحب اپنے انداز میں پولیٹیکل انفلوئنس سے قطعی طور پر بالاتر ہو کے اپنے کام کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو تقرر خاص طور پر یہ جو چیف آف جنرل سٹاف کا ہے، اور یہاں پر نیولی پروموٹڈ میجر جنرل کو لیفٹیننٹ جنرل پر جن کو پروموٹ کیا گیا ہے ان کو یہاں پر لگانا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جنرل صاحب نے اب اپنے لیے نہ صرف ایک نئی ٹیم بنا لی ہے، ایک نئی فارمیشن کو اب انہوں نے میدان میں اتار دیا ہے، اور یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ ادارے سے تمام کے تمام جو پولیٹیکلی انفلوئنسڈ لوگ تھے یا رہ چکے تھے یا کسی بھی طور پر تھے، ان سب کو ایک ایک کر کے نہ صرف ہٹایا گیا ہے، الگ کیا گیا ہے، ان کو ریٹائر کیا گیا ہے، بلکہ اب ادارے کے اندر ایک ایسی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں سے پروفیشنلزم کا جو تقاضا ہے اس سے نہ صرف عہدہ برا ہوا جائے گا، بلکہ مستقبل کے اندر جب یہ انتخابات ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایک نئی منتخب حکومت آ جائے گی، اس کے ساتھ بھی ایک بہترین ورکنگ ریلیشن شپ نیوٹرلٹی کو برقرار رکھتے ہوئے ادا کیا جائے گا۔ اور جنرل آصف غفور صاحب بلا شبہ وہ ایک اچھے جنرل ہوں گے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، ایک اچھے پروفیشنل سولجر ہوں گے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، لیکن چونکہ ان کے نام بہت ہی زیادہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر آ رہا تھا سامنے جو پروجیکٹ عمران خان کے دوران بہت ہی زیادہ ہائی پروفائللی فرنٹ پہ آ کر ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، اور خاص طور پر وہ ٹائم جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور ڈان لیکس کا معاملہ چل رہا تھا، اور وہاں پر ٹویٹ از ریجیکٹڈ کا جو ٹویٹ کیا گیا تھا جنرل آصف غفور صاحب کی طرف سے، وہ آج بھی یادگار ہے۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو جنرل آصف غفور صاحب ہیں ان کو مین سٹریم سے ہٹا کر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں شاید تعینات کرنا بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شاید فیوچر میں جو نئی پولیٹیکل گورنمنٹ آ رہی ہے وہاں پر اس میں ادارہ کسی بھی طور پر ڈسٹرسٹ نہیں چاہتا، وہ یہ نہیں چاہتا ہے کسی طرح کی کوئی عدم اعتماد کی فضا موجود رہے یا اس طرح کا تاثر ابھرے کہ وہاں پر موجود کچھ لوگ شرارت کریں، اس طرح کا ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کا کوئی تاثر نہ ابھرے، اور اس تاثر کو ابھرنے سے روکنے کے لیے انتخابات سے پہلے ایک نئی پولیٹیکل لائن اپ کو نہ صرف ڈیولپ کر دیا گیا ہے، پولیٹیکل لائن اپ کہہ رہا ہوں، ایک نئی فارمیشن کو نہ صرف ڈیولپ کر دیا گیا ہے بلکہ اس کو میدان میں بھی اتار دیا گیا ہے تاکہ یہ جو ہے نا یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ ایک سموتھلی آگے بڑھ سکے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔